سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو ابو تراب صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا، شروعات سے ہی مطلب جوائن ہونا چاہ رہے تھے جب سے سن رہے تھے، مگر پھر موقع ہی جو ہے وہ آخر میں جا کر جو ہے اب جا کر ملا۔ بس اسسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ بیک اسٹیج پہ مطلب آپ کو جو اسسٹنس چاہیے وہ یہاں پہ ہم فراہم کر سکیں۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اسماعیل شیخ کو میں دیکھ رہا تھا کافی دیر سے ہیں، تو میں ان کو لے لیتا ہوں، لاسٹ ہیں۔ جی جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی بھائی کوئکلی سوال کر لیں اپنا۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ میں قرآن پڑھا ہوں ترجمے کے ساتھ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اگر گناہ گار ہے تو سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ جنت میں جائے گا، ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟ تو یہ کیا کہتے ہیں جی تو یہ سورہ بقرہ میں 80 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، اللہ کے مطلب چہیتے ہیں، تو ہمیں تو دوزخ میں ڈالا نہیں جائے گا، اگر ڈالا بھی جائے گا تو کچھ دن کے لیے ڈالا جائے گا، اس کے بعد پھر مطلب جو ہے کہ ہم نکال لیے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ مطلب جو ہے کہ ہمارا بھی کیا یہودیوں والا عقیدہ ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محض اس لیے جہنم میں نہیں جائیں گے چونکہ ہمارے باپ دادا فلاں فلاں تھے، مثلا ہم حضرت حسین کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، حضرت حسن کی اولاد، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہمارا عقیدہ یہودیوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جنت میں جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے، یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے جنت میں اگر جائے گا تو اپنے ایمان کی وجہ سے جائے گا، لیکن یہودیوں کے یہاں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بنو اسرائیل ہیں، that's more than enough، ہمارا یہود ہونا، ہمارا بنو اسرائیل ہونا ہی ہمارے جنت کے لیے لائسنس، ہمارا جنت کا لائسنس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودی نے کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بنو اسرائیل نے کہا، یہاں لفظ یہود کا ہے کہ یہود نے کہا، کہ یہود اپنے آپ کو اس لیے سپیریئر اور بہتر سمجھتے تھے، صحیح راستے پر سمجھتے تھے چونکہ وہ ایک خاص فیملی سے آتے ہیں، اسی کو ریسزم کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑی قوم ہے ریسس قوم۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں وائٹ ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ جی وہی تو مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اسی لیے میں آپ سے، اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ میں حضرت حسن یا حسین یا حضرت ابوبکر یا عمر یا حضرت بلال کی اولاد ہوں اس لیے میرا جنت میں جانا طے ہے، تو میرے اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا جنت میں جائے گا، پھر دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی نسل ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا، اس میں اور یہودیوں کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہو تب بھی؟ اسماعیل بھائی ان کا گناہ پتا آپ کو کیا تھا؟ آپ نے وہ اس سے پہلے والی آیت میں آپ جائیں گے شاید 2 آیت پہلے یا 1 آیت پہلے، وہاں ہے کہ انہوں نے کتاب میں چینج کیا ہے۔ سنیے بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جی وہ پتا ہے میرے کو، جی ہاں، تو اگر آپ آج قرآن میں چینج کرنا چاہیں تو کیا مسلم رہ جائیں گے؟ بالکل نہیں وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جی کانٹیکسٹ میں وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایمان کے بیس پہ جائیں گے، چاہے عمل ہو چاہے نہ ہو، یا اگر برا عمل بھی ہے تو ہم سزا کاٹ کے واپس جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پہ ایمان ہے کیا؟ قرآن پہ ایمان ہے؟ بالکل 100%۔ ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، ابھی تو چینج کر تو میں قرآن پہ ہی بات کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مطلب جو ایمان جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جنت سب سے بڑا عمل ہوگا لیکن پھر سارے عمل بھی چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ایک بات بتائیے، اگر آپ کا پاسنگ مارک، مثلا آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پاسنگ مارک 60 ہے، آپ کے 61 آ گئے، پاس ہیں کہ نہیں ہے؟ یا 60 ہی آئے آپ کے، کہاں چلے گئے بھائی بولو؟ آواز آ رہی ہے؟ اب آئیے، آپ پاسنگ مارک 60 ہیں، آپ آؤٹ آف 100 60 لے کر آئے، پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پاس ہو گئے نا؟ جو 100 لے کر آیا وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوا، آپ بس پاس ہو گئے ویسے ہی۔ تو جو آدمی صرف ایمان لا کر مرا اور اس کے بقیہ عمل نہیں ہے تو وہ پاسنگ مارک سے گیا، لیکن جو آدمی عمل کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ 90 A+ اور جناب 100 لے کر آ رہا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
یہ مطلب آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلے ٹھیک ہے جی بھائی, ہو گیا جواب ہو گیا. ہیلو 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 جی 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 ہاں جی, آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے ہماری طرف جی سے. میں بول رہا تھا میں بول رہا تھا کہ قرآن میں مجھے کہیں بھی یہ عقیدہ نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار ہے, ایمان والا ہی ہے, کوئی گناہگار ہے تو وہ سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے, بلکہ اس کے الٹ عقیدہ ملتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, جو بھی مطلب جو ہے کہ اس کو توڑے گا یا اس سے تجاوز کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا. دیکھیے تو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. جی ہاں, اللہ کی جو حدود ہیں وہ جب ان حدود کو آدمی کراس کرتا ہے تو آدمی اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو اگر وہ گناہ کرے گا اس کو جنت میں بھیج سکتا ہے یا نہیں, اس کی دلیل سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, مومنین کو توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. توبہ اسی وقت کریں گے نا جب گناہ ہوگا. تو ایک آدمی نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد وہ جہنم میں جائے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندوں کو جنہوں نے اسرفوا, کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا, تم میں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیا مطلب اس کا؟ تو مفتی صاحب یہ کیا کہتے ہیں, یہ آیت جو ہے جس میں کہا ہے کہ جو مسلمان مطلب جو ہے کہ حد سے تجاوز کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے, وہ کس کے بارے میں ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان حد سے تجاوز کرے گا. صحیح مسلم سے آپ نہیں, تو وراثت کا قانون مسلمان کے لیے یہی بیان ہو رہا ہے نا. وراثت کا قانون کس کے لیے بیان ہو رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں. صحیح مسلم صاحب, کیا اس میں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تل کا حدود اللہ, یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا. کریکٹ, یہی بات ہے. اچھا رک جائیے, میں آیت کھول لیتا ہوں. رک جائیے. آیت سورہ نساء ہے نا, وہ آیت نمبر بتائیں کیا ہے؟ 14. آیت نمبر 14. اچھا اب دیکھیں جی, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, دیکھیں آپ نے اور ہمیں حوالہ دے دیا گڑبڑ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, کہ جو شخص اللہ اور اس کے کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی حدود سے تجاوز کرے گا. اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی اللہ کی بات نہ ماننا اور رسول کا انکار کر دینا, یہ اس کی نافرمانی ہے. تو جو رسول کا انکار کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ تو مومن ہی نہیں ہے. اور رسول کی بات نہیں ماننا, جو رسول, ہاں اگر کوئی آدمی رسول کی بات نہیں مانتا, یہ بھی یہی بات ہے, اگر کوئی آدمی رسول کی بات نہیں مان رہا ہے جو کہ مجھے نہیں ماننی, تو وہ کافر ہے. نہیں جیسے ہاں تو وہ تو کافر ہے, بالکل ہے کافر. تو وہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب وہی معصیت ہے. معصیت کا جو ہائیسٹ لیول ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاجک اور اسی طریقے سے جو قرآن کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, کہ جب ایک لفظ ایبسولوٹ مینر میں بولا جاتا ہے تو اس کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ مراد ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, تو جو ہائیسٹ لیول آف معصیت ہے وہ خدا کا انکار اور خدا کے رسول کا انکار کرنا ہے, اور خدا کے رسول کا انکار کرنا کفر ہے. جی, تو یہاں ایک عمل بتایا گیا ہے, اگر وہ اس عمل پہ عمل پیرا نہیں ہوتا ہے, اس سے تجاوز کرتا ہے یا اس سے جی چراتا ہے, تو اس کے لیے جہنم کا یہ مطلب اس کے لیے کافر بولا جائے گا. تو اسی طرح اگر قرآن میں نماز کا حکم ہے, میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی یہ کہے کہ میں میراث کے مسائل کو نہیں مانتا, کافر ہے کہ نہیں؟ اور جو وہ تو بالکل وہ تو مسائل کو ہی رد کر دیا, لیکن اگر ایک آدمی کو مانتے ہوئے عمل نہیں کر رہا اس پہ, وہ کب مان رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں میراث کو نہیں مانتا, میں قرآن میں دیے گئے میراث کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر نہیں ہے. بتائیے مومن ہے کافر؟ مفتی صاحب میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. وہ تو قرآن کا ہی انکار کر دیا نا اس نے, پورا قرآن مان رہا ہے, ایک حکم بھی اگر انکار کرے گا تو وہ تو کافر ہے نا. یہی تو معصیت ہے بھائی, اس کے علاوہ اور کیا معصیت ہے؟ یہی تو معصیت ہے. تو مفتی صاحب آپ نے عمل کے اوپر فتویٰ لگایا نا, عمل کے اوپر کہ عمل نہیں کرے گا, تو مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے اوپر کیا ہے کہ جیسے وراثت کا قانون بیان کر دیا. یہ کہاں ہے؟ نہیں, یہ آپ اپنی تفسیر کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ وراثت کا قانون بیان ہوا, ٹھیک ہے, مسلمانوں کو یہ مطلب جو ہے کہ قانون بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی, اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تلک حدود اللہ, ٹھیک ہے, کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, جو اس سے تجاوز کرے گا. میں آپ سے روک کے پوچھتا ہوں, آپ نے جی عالم کورس پڑھا ہے؟ نہیں, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی. اچھا, عالم کورس آپ نے نہیں پڑھا. تو میں نے جبھی جو آپ کو ایک قانون بتایا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ کون سا قانون؟ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ سمجھ میں آیا تھا؟
نہیں سمجھ میں. اس کا آپ اردو ٹرانسلیشن کر دیں. اردو بھی کر دیا آپ نے, سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ایک لفظ جب مطلق بیان کیا جاتا ہے, انریسٹرکٹڈ بیان کیا جاتا ہے, تو اس سے اس کا الفرد کامل یعنی اس کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ مراد ہوتا ہے. جی, تو ہائیسٹ لیول یہاں پہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ یہاں مطلق ہے, اللہ کی معصیت یہاں مطلق ہے. اس سے اس کا ہائیسٹ لیول مراد ہوگا, الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو جو اس کا ہائیسٹ لیول مراد لینے سے اس کو روک رہا ہو. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی معصیت کا ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دیا جائے, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو انکار نہ کرے لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہ کرے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کافر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جانے اس کو کس طریقے سے اس کو سزا دینی ہے, وہ اللہ تعالیٰ تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے, اس کے لیے تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے. پھر وہیں آگے ابھی میں نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو میراث کے اس حکم کو جسٹیفائیڈ نہیں مانتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل نہیں کر رہے ہیں. لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں جی آیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن بس ٹھیک ہے, میں اپنی لڑکی سے زیادہ محبت کرتا ہوں, چلو میں اس کو دے دیتا ہوں, مجھے معلوم ہے میں غلطی کر رہا ہوں لیکن میں اس کو دے دیتا ہوں. قرآن کی خلاف ورزی کی لیکن وہ قرآن کی اس آیت کے اوپر یقین رکھتا ہے, تو وہ کافر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو جو سزا دینا چاہے دے, معاف کرنا چاہے معاف کرے, یہ اس کا ڈومین ہے. اچھا, تو یہ مطلب جو ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو یہ حد سے تجاوز نہیں ہے. حد سے تجاوز تب ہوگا جب وہ اس کا انکار کر دے گا. جب وہ اس کا انکار کرے گا تب وہ کافر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ کا مطلب ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے کا مطلب ہے. جی نافرمانی تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا, ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی تو نافرمانی میں آئے گا نا. آپ کو سمجھنا ہے یا ڈیبیٹ کرنی ہے؟ نہیں جی, میں مطلب کلیئر کر رہا ہوں, مطلب کہنے کا مطلب ڈیبیٹ میں آپ سے کیا کروں گا, مجھے تو کچھ علم نہیں ہے, میں تو یہاں سادہ تو ترجمے کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں. آپ یہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے نا, آپ ہیل حجت کر رہے ہیں, چونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے, لہٰذا آپ کو وہی چلانی ہے. بھائی نماز ایک آدمی, نہیں مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے, آپ میری نیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. سن لیجیے, نماز ایک آدمی نہیں پڑھتا کافر ہو جائے گا؟ جی نہیں, تو مطلب آپ کے لاجک سے مطلب مجھے ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے. نہیں کیوں بھائی, صحیح مسلم صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں, ایم آئی سیئنگ کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا؟ آپ سیدھا بات یہ آپ نہیں سنیے اسماعیل بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قرآن میں ایک اگر سپوز کوئی بات بیان ہوئی ہے, اس کو عمل کرنا ایک الگ بات ہے, اس کا کمپلیٹ انکار کر دینا دوسری الگ بات ہے. جیسے کمپلیٹ وہ تو سر یہی تو بات ہو رہی ہے, سمپل سی بات یہ تو ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہی سوال تو میں کر رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, جو اس سے تجاوز کرے گا, جو اس کو مطلب جو اس پہ عمل نہیں کرے گا, یہ مطلب جو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور اس میں ہمیشہ رہے گا, نکالا نہیں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے, وہ بھی میں سمجھ گیا, مفتی صاحب نے جو سمجھایا وہ بھی میں سمجھ گیا. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, یہاں عمل مراد نہیں ہے, یہاں انکار اور ماننا اور نہ ماننا مراد ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا مفتی صاحب؟ یہی مطلب ہے. اب اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کر دے, نماز کو نہ مانے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. میراث کے مسائل کا انکار کر دے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. جو آدمی نماز کا انکار نہ کرے لیکن نماز نہ پڑھے, نماز کا انکار نہیں کر رہا ہے, نماز پڑھ بھی نہیں رہا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ایک آدمی میراث کے مسائل کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن میراث کے مسائل پر عمل نہیں کر رہا ہے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. اور ابھی مجھے کسی نے توجہ دلائی ہے کہ میں نے غلطی سے شاید یہ بولا کہ ایک آدمی اگر توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے, میں نے شاید بولا ہے کہ توبہ کرے گا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا, اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا وہ تو خیر مفتی صاحب سے ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں آپ کا مطلب جو ہے کہ جی میں آپ کا مطلب جو مقدمہ سمجھ گیا, میں وہ بھی سمجھ گیا. یہاں پہ مطلب جو ہے کہ حدود کی شرط یہ مطلب جو ہے کہ نہ ماننے, ہاں انکار کے اوپر ہے, نہ ماننے کے اوپر ہے, یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل. جی تو اچھا سنیے, اگر آپ نہیں مانیں گے تو قرآن میں ڈسٹورشن کے قائل ہیں آپ, جیسے وہ لوگ قائل تھے جنہوں نے کتابیں پیش کیا. نہیں مانیں گے کیوں نہیں, ماننا تو پڑے گا ہی. مفتی صاحب بول رہے تو ماننا ہی پڑے گا. میرا ٹائم مکمل ہو گیا اور آپ کے سوال 2 تھے, وہ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں شکریہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے مفتی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے اب اسٹریم ختم کرنی ہے. صحیح مسلم صاحب بہت بہت شکریہ. ابو تراب صاحب اگرچہ بہت تاخیر سے آئے ہیں لیکن بہرحال آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. صحیح مسلم صاحب آپ نے شروع سے لے کر ابھی تک کے ساتھ دیا ہے, ماشاءاللہ آتے رہا کریں. بلکہ میں پھر آپ سے کہوں گا لوگوں کی طرف سے, بھائی آپ کا چینل نہیں آ رہا ہے. چینل اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ موجود ہیں. مجھے ہٹنا پڑے گا. نہیں میں آپ کے رہنمائی میں ہی رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کو اتھارٹی مانا جاتا ہے, ہم لوگ مانتے ہیں, سیدھی سی بات یہ ہے.
تو مطلب میری نہیں، ضرورت نہیں کہ مطلب آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنا چینل کھولوں، کوئی مطلب نہیں ہے نا اس کا. اور نہیں ویسے آپ کا چینل ہونا چاہیے، لیکن چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی وقت ہم آپ کو قائل کر لیں گے. تو چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، آپ حضرات تشریف لائے. اگلے ہفتے پھر کسی وقت ملاقات ہوگی. بائی دا وے شاید ٹیوزڈے کو سیم ٹائم میں اسلامک اویکننگ پہ ہوں، اور وہ اسٹریم اونلی فار مسلمز ہوگی، اونلی فار مسلمز، اسلامک اویکننگ چینل کے اوپر ٹیوزڈے کے دن سیم ٹائم. چلیں شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت